یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ ابھی پڑھتے تھے، طالب علمی کے زمانے میں تھے، تو یہ 3 دوست تھے. غوث پاک، ایک ان کا دوست تھا ساتھ عبداللہ، ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور ایک تیسرا بندہ تھا ابن سقا، یہ اس کا نام لکھا ہے. ان تینوں نے یہ پلان بنایا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کی بڑی کرامات سننے کو آئی ہیں، وہ بڑے نیک بندے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے. تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ان کے پاس چلتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. تو جو ابن سقا تھا، اس نے کہا لو جی میں حضرت صاحب سے ایسا سوال کروں گا ان کو جواب ہی نہیں آئے گا، وہ شرمندہ ہو جائیں گے. امتحاناً سوال کروں گا عالم دین سے، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، ایسا سوال کروں گا. دوسرا جو تھا عبداللہ، اس نے کہا کہ میں امتحاناً سوال تو نہیں کروں گا پر ذرا مشکل کروں گا، ایک مرتبہ وہ پھنس جائیں گے. اور سیدی غوث پاک فرمانے لگے تم کر لینا، میں تو بس زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اب دیکھیں نیت، ایک نیت کیا ہے کہ میں اتنا مشکل سوال کروں گا، شرمندہ کر دوں گا، پھنس جائیں گے. دوسرے کی نیت جی میں ذرا ان کو شرمندہ نہیں کرنا، لیکن ذرا میں نے کرنا مشکل سوال ہے، ایک مرتبہ ان کو پتہ چلے کوئی بندہ آیا ہے. اور غوث پاک کی نیت کیا ہے؟ ادب کی. غوث پاک کی نیت کیا ہے؟ اب یہ تینوں بندے چلے گئے، جب گئے تو وہاں پر حضرت صاحب موجود نہیں تھے. بیٹھے رہے، ایک دم جناب وہ ظاہر ہوئے. جب وہ ظاہر ہوئے تو وہ ایک دم ہل گئے کہ جناب ایک دم سامنے آ گئے. وہ حضرت صاحب، وہ اللہ کے ولی، وہ زمانے کا کلندر، وہ کہنے لگے، ابن سقا کی طرف آپ نے رخ کیا اور کہنے لگے تو اس نیت سے آیا تھا کہ تم مجھ سے سوال کرے گا اور مجھے آئے گا نہیں؟ اس نیت سے تم میرے پاس آئے تھے؟ یہ تمہارا سوال ہے اور یہ تمہارا جواب ہے. سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا، اور اسے کہا کہ مجھے تمہارے اندر سے نہ کفر کی بدبو آ رہی. دوسرا جو بندہ تھا عبداللہ، جس نے کہا تھا ذرا مشکل سوال کرنا، ذرا ان کو پتہ چلے، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تو نے اس کے جتنی بے ادبی نہیں کی پر تو نے بھی کی ہے. یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، اور تیرے اندر سے مجھے مالداری کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی تو مالداری کی محبت میں پڑ جائے گا. اور سیدی غوث پاک ان کو اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور کہنے لگے آپ میری زیارت کرنے آئے ہیں، آپ نے ادب کیا ہے، آپ نے احترام کیا ہے، آپ میری زیارت کرنے آئے ہیں. اللہ تمہیں معاشرے کے اندر وہ مقام عطا فرمائے گا جو کسی ولی کو نہیں عطا فرمایا. اور آپ فرمانے لگے میں یہ دیکھ رہا ہوں مستقبل کے اندر تم یہ اعلان کرو گے یہ جو میرا قدم ہے یہ اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. اور پھر وہ وقت آیا جو آپ کے مریدین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پھر ابن سقا وہ کافر اور مرتد ہو کے مرا، اور دوسرا جو تھا عبداللہ وہ مالداری کی محبت میں پڑ گیا. اور پھر دنیا نے مقام غوث پاک کا بھی دیکھا ہے کہ اللہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا تھا.